بسم اللہ الرحمن الرحیم ويختار الرفع بالابتداء ان عند عدم قرینۃ خلافه او عند وجود اقوى منها كأما مع غیر الطلب وإزال المفاجات. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. خیر. مسئلہ جی مفعول بہ کے فعل کا حذف کرنا واجب قیاسی ہے. دوسرا مفعول بہ اس کا نام ہے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ تفسیر. وہ مفعول بہ جس کے عامل کو حذف کیا گیا ہے اس شرط پر کہ بعد میں تفسیر آ رہی ہے. تفسیر آ گئی ہے، آ رہی ہے. آگے سمجھیے. یہ تو آپ نے پڑھ لیا کہ یہ منصوب ہوتا ہے. اب اسی کے متعلق اور مسئلے، اسی کے متعلق اور مسئلے کہ بعض صورتیں وہ ہیں کہ اس کو مفعول بہ بنانا جائز ہے، لیکن مرفوع پڑھ کے مبتدا بنانا اور ما بعد جو آ رہا ہے جو پہلے تفسیر بن رہا تھا اس کو اس کی خبر بنانا یہ مختار ہے. یہ مختار ہے. آگے بعض صورتیں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ اس کو مرفوع بنا کر ما بعد کو خبر بنانا جائز ہے، لیکن مفعول بہ بنا کر منصوب پڑھنا مختار ہے. اے مسئلے آ رہے نہیں دو. پھر سن توجہ کرو یار کہ یہ جو ما اضمر ہے یہ تو آپ نے پڑھا کہ یہ مفعول بہ منصوب ہوتا ہے، لیکن یہ ہے کہ صرف یہ منصوب ہی نہیں بلکہ یہ ہے کہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس کو منصوب پڑھنا اور مفعول بہ بنانا اور ما بعد کو اس کے عامل محذوف کی تفسیر بنانا جائز ہے، لیکن اس اسم کو مرفوع پڑھ کے مبتدا بنانا اور ما بعد کو کیا بنانا؟ خبر بنانا. یہ مختار ہے. یہ پہلے یہ مقام بیان ہوتے ہیں، پھر اگلے مقام آئیں گے. کیا کہ بھئی مرفوع پڑھنا، ما بعد کو خبر بنانا، مبتدا خبر جملہ اسمیہ جائز ہے، لیکن نصب پڑھنی اور مفعول بہ بنانا اور عامل کو مقدر ماننا، ما بعد کو تفسیر ماننا یہ مختار ہے. پھر وہ مقام آئیں گے. کیا بات چل رہی ہے کہ مفعول بہ کے فعل کا ناصب کو حذف کرنا واجب قیاسی ہے. اور دوسرا مقام ہے ما اضمر عاملہ علی شریطۃ التفسیر. جی تو یہ جو مقام ہے اس میں جو مفعول بہ ہے اس کو مفعول بہ بنانا جائز ہے، یعنی اس کو نصب دیں اور ما بعد اس کی تفسیر بنے. وہی نا، اس کی نہیں، اس کو مفعول بہ بنانا اور عامل کو مقدر ماننا اور ما بعد کو اس مقدر عامل کی تفسیر ماننا. کل ساری گل پڑی جے یہ جائز ہے، لیکن اس اسم کو مرفوع پڑھ کے اس اسم کو مبتدا بنانا، ما بعد جملہ جو پہلے تفسیر تھا اس کو اس کی خبر بنانا یہ مختار ہے. پہلے یہ مقام بیان ہوں گے، پھر وہ نصب مختار ہے، نصب مختار ہے، رفع جائز ہے، وہ مقام بیان ہوں گے. ہن پہلے سن کہ مختار ہے ماؤز میرا کا رفع بالابتدا، کہ اس کو مرفوع پڑھیں اور کیا بنائیں؟ مبتدا بنائیں. اور اس اسم کو مرفوع پڑھیں اور مبتدا بنائیں. تو پھر بعد کی بنے گا خبر بنے تو جملہ اس یا خبریہ بن گیا، فعل یا ختم ہو گیا. اور سمجھے لے کب ہے یہ رفع کب مختار ہے؟ جب کہ رفع کے خلاف کا قرینہ نہ ہو، جب کہ رفع کے خلاف کا قرینہ نہ ہو، یا نصب کا قرینہ بھی ہے، رفع کا قرینہ بھی ہے، لیکن رفع کا قرینہ پلوان پنج من دا وٹا چاہندا ہے. نے اس کی آکھیا گچھا مار سیں دو کتی رفع پڑھ سا کہ جی ٹھیک ہے جی اسی غریب بندے ٹر جانے ہیں. ہاں جی کیا آکھیا جی
رفع مختار ہے. رفع مختار ہے. ما کہاں مختار ہے؟ یہ مختار کا بے کیا کریں گے اس وقت اس کو؟ اس وقت یہ مبتدا بنائیں گے اور ما بعد خبر بنائیں گے. یہ کب مختار ہے؟ ہے کہ جی مختار ہے. رفع کے خلاف رفع کے خلاف کا کرینہ نہ ہو یا کرینہ دونوں کا کرینہ ہو کا بھی ہو، لیکن رفع کا کرینہ اقوا ہو نسب کے کرینے سے. تو اس وقت رفع مختار ہے، نسب مختار نہیں. جائز ہے. نسب جائز ہے. مختار ہے، نصب جائز ہے. اب اس کی مثال دیتے ہیں کہ جو اسم ہے نا وہ مبتدا، جو اسم ہے جی وہ جو موز میں رہے جی وہ اما کے بعد آئے، اما کے بعد آئے، اور بعد میں جو فعل آ رہے ہیں جن کو تفسیر بنانا تھا وہ امر اور نہی نہ ہوں. یہ اسم اما کے بعد آئے، یہ اسم اما کے بعد آئے. او باسی اما کے بعد آئے اور اس کے ماں بعد جو تفسیر آ رہی ہے وہ امر اور نہی نہ ہو، کوئی اور فعل ہو. تو اب رفع مختار ہے. اب رفع مختار ہے. ایک صورت کیا کیا جی وہ صورت جہاں رفع مختار ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو ماؤز میرا ہے وہ اما کے بعد ہے، عامل ہو ہے وہ اما کے بعد اما ہے. کے بعد آئے اور جو ماں بعد فعل تفسیر بن رہا تھا وہ طلبی نہ ہو، امر اور نہ نہ ہو، دو امر اور نہ نہ ہو. تو اب رفع مختار ہے. یا یہ ہے کہ وہ اسم اذا مفاجاتیہ کے بعد آئے، وہ اسم اذا مفاجاتیہ کے بعد آئے تو اب بھی رفع پڑھنا. مختار ہے. ہاں جی. یا یہ کہ وہ جو اسم ہے وہ اذا ماؤز میرا وہ کس کے بعد ہے؟ اذا مفاجاتیہ کے بعد ہے. تو آپ بھی رفع پڑھنا مختار ہے اور نصب پڑھنا جائز. وہ اسم جو ماؤز میرا بنتا ہوا نظر آ رہا تھا، الیکشن جیت رہا تھا، وہ اچانک ہار گیا، اس کے اوپر اما آ گیا یا اس کے اوپر اذا مفاجاتیہ آ گیا، تب رفع پڑھنا مختار ہے اور نصب پڑھنا جائز. جیزی سنیو گل ان مانا کریے تو پھر وہ اشیاء پر نال نال. اور مختار ہے رفع بالابتدا اے بکون ہی مبتداً کہ وہ اس کو مبتدا بنائیں گے. کس وقت؟ رفع کے رفع کے خلاف کے خلاف کے کرینے کے کرنے کے نہ ہونے کے وقت، نہ ہونے کے یا ان دا وجود اقوا منہا. سمجھے نا جی؟ یا رفع کے خلاف کے کرینے سے یا وقت پائے جانے یا وقت پائے جانے اقوا کے اقوا کے اس سے، یعنی خلاف کا جو کرینہ ہے نا اس سے رفع کا جو کرینہ ہے وہ اقوا ہے. جیسا کہ جیسا کہ اما، اما سمجھے نا جی؟ کس کے ساتھ؟ غیر طلب کے ساتھ، غیر طلب کے یعنی وہ اسم اما کے بعد ہے، اس کے بعد جو آگے تفسیر آ رہی وہ امر نہی نہیں ہے. اور اذا جو مفاجات کے لیے ہے، جو مفاجات کے لیے ہے. اس کے بعد آئے جی. اور وہ پھر کافی ہے نا، پھر عبارت کافی ہے دینا جی. جی اور مختار ہے رفع ابتدا کے ساتھ، رفع کے خلاف کے کرینے کے نہ ہونے کے وقت، یا وقت پائے جانے اقوا کے یا وقت پائے جانے اقوا کے خلاف کے کرینے سے، خلاف کے کرینے سے، خلاف کے کرینے سے کرینہ رفع کا اقوا ہے جی. جیسے اما غیر طلب کے ساتھ طلب کے ساتھ اور اذا مفاجات کے ساتھ جی. رفع مختار ہے ابتدا کے ساتھ، یعنی اس کو مبتدا بنائیں گے تو ماں بعد کو خبر بنائیں گے. ہاں رفع کے خلاف کے کرینے کے نہ پائے جانے کے وقت، یا رفع یا وقت پائے جانے اقوا کے. پائے جانے اقوا کون؟ کرینہ اقوا کس سے؟ رفع کے کرینے کے خلاف سے، کے کرینے کے خلاف سے، اقوا کرینہ پایا گیا جی. جیسے اما میم نون نقل پاس نہیں، جیسے اما غیر طلب کے ساتھ، اور اذا جو مفاجات کے لیے ہے. اور تو دیکھو آشید امتحان کرو
اور جڑا کہ نا وہ یختار ہو نظر آ رہے ہیں جی اور ٹل دیو پڑے ہو اس میں یختاروں میں اشارہ ہے مولوی جی نسب بھی جائز ہے چونکہ مختار ہے نا جی تے غیر مختار بھی تو ہوتا ہے نا تے اشارہ ہے کہ نسب جائز ہے یعنی جائز ہے نسب اور مختار ہے رفع اس اسم مذکور میں کیڑا اسم میری مراد وہ جس کے بعد فعل یا شبہ فعل ہے جو اسے راز کر ہے ضمیر کے ساتھ یا اس کے متعلق کے ساتھ مشغول ہے سنیں جی اچھا جی عندہ عدم قرینہ تے خلاف ہی جی یعنی وقت نہ ہونے نسب کے کرینے کے بھی نسب دا کرینہ ہی کوئی نہیں جی اللہ تی وہ کہ ہو نسب اس کے ساتھ مساوی رفع کے یا مختار یا واجب ان دی مثالی زیدن ضربتہ کی زیدن ضربتہ او دن نہیں ہے مرفوع پر زیدن ضربتہ الف وجنال لکھی پیسے اے رفع بھی تے نسب دوویں جائز نے دوویں جائز واسطے پائے جانے دونوں کے کرینے کے جی جی نسب دا کرینہ ہے کہ ماں بعد فعل آ رہا ہے ماں بعد فعل آ رہے تے لہذا ہے تفسیر ہے مقدر دی رفع دا بھی کرینہ موجود ہے کہ بین مرفوع پڑھ کے مبتدا بناؤ تے جائز ہے لیکن رفع کا کرینہ اولا ہے کس سے نسب سے اس واسطے کہ نسب پڑھیے تے پھر ضرب تو وری مقدر مننے پہن دے تے جے رفع پڑھیے تے کوئی شے مقدر نہیں کرنی پیندی سمجھ آئی جی اس واسطے رفع دا کرینہ کی ہو گیا اولا ہو گیا اولا ہو گیا بے اندے وجہ حذف لازم نہیں آوندا تے نسب وچ حذف لازم ہوندا ہے فعل مقدر ہے کہ کوئی نہیں جی اچھا جی او اندہ وجود اقوا منہا او عند وجود اقوا منها نظر آ رہی جی او بے خودوں ارادہ کیا ہے یہ کہ رفع مختار ہے بھی اگرچہ پایا جائے کرینہ کس کا نسب کا جب کہ پایا جائے اقوا اس سے یعنی رفع کے قرائن سے مثال اس کی امتحان کریں قام زیدن قام زید و اما امر فقد ضربتہ کھڑا ہوا زید بہرحال امر پس تحقیق مارا میں نے اس کو تے اگلا ویخ قام زید و اذا امر یضربہ جی کھڑا ہوا زید اور اچانک امر مارا زید نے ہو امر کو سمجھ آ رہی ہو جی کوئی نہیں سمجھ آئی ہن ویخ تیرا قول توجہ کرے وہ نہیں کہتے ایتھے کام زیدن پہلے ہے کہ کوئی نہیں جی یہ کیڑا جملہ ہے جملہ فعلیہ اگے و اما امرن تے اوتھے و اذا امرن وچ واو ہے کہ کوئی نہیں جی یہ واو کی عاطفہ جی یہ دو گلاں ذرا پلے بنو نا پہلا جملہ کی ہے جملہ فعلیہ تاکہ کی ہے واو واو عاطفہ ہے ہن سن پس تیرا قول کام زیدن و ضربتہ یہ قرائن ہے کہ مختارین کے ساتھ نسب جیسا کہ ان قریب آگے آ رہا ہے سنیں اتنا نسب مختار ہونی چاہیے مگر جب کہ پایا گیا ہے اما اور اذا مفاجاتیہ یہ دونوں رفع کے کرینے سے ہیں اور ترجیح پا گیا رفع اس حیثیت سے کہ اما حرف ہے واقعہ ہوتا اکثر اس کے بعد کون مبتدا اسی طرح اذا مفاجاتیہ کے بعد بھی مبتدا واقع ہوتا اکثر اے تو ہو گیا کرینہ دوواں دا تے رفع دا کرینہ ترجیح انج پاندا ہی جے کر نسب پڑھیے پھر حذف مننا پیندا ہی جے رفع پڑھیے تے حذف کولو سلامتی ہے اس وجہ تو رفع دا کرینہ ترجیح پا گیا کوئی نہیں کھانے چ پئی اللہ ٹھیک ہے او کا اما مع غیر طلب اعتراض کیا طلب سے مرادی امر اور نہی امر اور ان دونوں کی مثل اگے آ رہے نہیں کیونکہ وہاں نسب مختار ہے جیسے جانی اخواتوں کا فاما زیدن فاکرم ہو ہن اما تو بعد ہی اسم
جی لیکن اگے کون آ رہے امر اکرم ہو اس واسطے زیدن مختار ہے زیدن مختار نہیں ہے گا سنیں اور وجاءنی القوم آئی میرے پاس قوم پس امر فاما امر لا یضرب ہو بہر الامر نہ مارا قوم نے اس کو بعض نے کہا ہے کہ نہیں واقعہ ہوتا فعل اذا مفاجاتیہ کے بعد بالکل لہذا رفع واجب بعض نے گل کی تھی بھی وہ دیکھنا مختار ہے بعض آکھے اذا تو بعد اسم آوت رفع واجب مختار نہیں ہے گا جی سنیں اے شاباش ہن ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب وبعد وبعد حرف النفي والاستفهام وإذا الشرطية بحیث حيث وفي الأمر والنهي اذ ہے هي مواقع الفعل صبر وقرا اچھا جی رفع جائز ہے لیکن نصب مختار ہے رفع جائز ہے لیکن نصب مختار ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اسم ہے یہ جو اسم ہے اس کا ما بعد کے ساتھ مل کر عطف ہے جملہ فعلیہ پر کس پر جملہ فعلیہ پر اب اگر اس کو مولوی جی مرفوع پڑھیں یہ مبتدا ما بعد خبر یہ جملہ اسمیات پہلا جملہ فعلیہ یہ اسمیہ کا عطف ہے کس پر فعلیہ پر جائز ہے لیکن مختار چنگا نہیں اس لیے یہاں اس کو منصوب پڑھیں گے اس کا عامل مقدر مانیں گے پھر یہ بھی فعلیہ بن جائے گا معطوف علیہ بھی فعلیہ ہے ان میں مناسبت ہو جائے گی ان میں مناسبت ہو جائے گی سنے ہی او ویخ تھلے بینستور خرج تو فزیدن لکی تو ہے وے نکلا میں پس زید ملا میں اس کو اے جڑا خرج تو فعلیہ ہے کہ کوئی نہیں جی فعلیہ ہن کدے زیدن پڑھیے زیدن لقیتو پڑھیے اب زیدن مبتدا لقیتو خبر جملہ اسمیہ کا عطف فاتفہ ہے کہ کونی کلی واو یا عطفہ 10 حروف عطفہ نہیں ہوگی جی پلاؤ بھی تو یہ نا اب عطف ہوگا اسمیہ کا کس پر فعلیہ پر لیکن اگر اس کو زیدن پڑھیں تب اس کا فعل مقدر ہے لکی تو زیدن فلکی تو زیدن اب یہ بھی فعلیہ بن گیا فعلیہ کا عطف ہے کس پر فعلیہ پر فعلیہ پر ہاں جی کیا کہا جی پہلا مقام نصب مختار جہاں نصب مختار ہے اور رفع جائز ہے ان میں سے پہلا مقام یہ ہے کہ وہ اسم نا یہ اسم وہ جڑا ماؤز میرا ہے ما عز میں اپنے ماں بعد کے ساتھ مل کر اس کا عطف ہے جملہ فعلیہ پر کس پر جملہ فعلیہ پر اب اگر اس کو مرفوع پڑھے تو یہ بن جائے گا جملہ اسمیہ اب اسمیہ کا عطف ہوگا ہوگا فعلیہ پر اور اگر اس کو پڑھے دیں نصب جی تو اب اس کا عامل مقدر ہے فعل اب فعلیہ کا عطف ہے کس پر فعلیہ پر تو یہ تناسب ہو جائے گا سنیے گل مثال سنا مثال جیسے خراج تو مثال جیسے جو کہ چنانچہ خراج تو فزیدن لقیتہ اب اگر خراج تو معطوف لے فعلیہ جی اور اگر زید کو مرفوع پڑھیں تو پھر یہ اپنے ما بعد فعلیہ سے مل کر یہ جملہ اسمیہ بنے گا اسمیہ کا عطف ہوگا فعلیہ پر جی فعلیہ پر تناسب نہیں رہے گا جی اور اگر اس کو منصوب پڑھیں تو اس کا فعل عامل مقدر ہے وہ فعل ہے اب فعلیہ کا عطف ہوگا فعلیہ پر تو تناسب ضروری ہے سنیں ہی ایک مقام دوسرا مقام کہ وہ معوض میرا جو ہے وہ حرف نفی کے بعد آ جائے کس کے بعد حرف نفی کے بعد تو اب بھی نصب مختار ہے کیا کہ دوسرا مقام وہ ما عز میرا جو ہے وہ حرف نفی کے بعد آ رہا ہے تو اب بھی آ جائے تو اب بھی نصب مختار ہے او ایک مثال ما زیدن ضربتہ ما زیدن ضرب اور دوجہ مثال اور بھی آ جان گئی ہیں یہاں پہ ما زیدن ضربتہ پڑھیں تو یہ جائز تو ہے لیکن نصب مختار ہے اور آخر تیار ہے کہ حرف نفی جو ہے اس کے بعد فعل کا مقام ہوتا ہے حرف نفی کے بعد فعل کا مقام او اخذ آئے از ہے یا مواقع الفعل تو اب اگر زیدن پڑھیں تو اب ما بظاہر تو اسم پر آیا ہوا ہے لیکن حقیقت میں ضربتوں پر آیا ہوا ہے
جی۔ ہاں جی کیا کہ جی دوسرا مقام دوسرا مقام کہ جہاں پہ میرا حرف نفی کے بعد آئے، جہاں پہ نصب مختار ہے جہاں پہ نصب مختار ہے وہ ہے کہ معوذ میرا کس کے بعد آئے حرف نفی کے بعد آئے، تو شاباش یہاں بھی نصب مختار ہے اور رفع جائز ہے، جیسے جیسے ما زیدن ضربتہ، اس کو اگر اس کو اگر رفع دیں تو جائز ہے مبتدا خبر بن جائیں گے جی۔ لیکن نصب حرف دینا نفی کے مختار بعد جو ہے کیونکہ وہ فعل کا یہ مقام ہے اب اگر نصب دیں اب اگر نصب تو اب تو ما فعل پر آئے جی، کیونکہ بظاہر تو اسم پر ہے لیکن حقیقت میں وہ جو ہے نا وہ عامل مقدر ہے نا فعل پر ما ضربت زیدن ضربتہ ہے جی بل استفہام میں وہ معوذ میرا جو ہے وہ حرف استفہام کے بعد آ جائے کون معوذ میرا حرف استفہام کے بعد آ جائے، تو اب وہ ساریاں شرطاں جڑیاں پڑھیاں نے وبا کلو اسمنو بعدو فعلن شبو او جڑی ساریاں شرطاں والا پڑھیا تے کل جی۔ اور رتے رنگ والا تیسرا مقام نصب کے مختار کا کہ معوذ میرا کس کے بعد آئے حرف استفہام کے بعد آئے، اب نصب مختار ہے، جیسے ازیدن ضربتہ نہیں ہے گا کیا زید مارا تو نے اس کو زید نو کٹیا ہی اس آکھا جی تو یہاں بھی نصب مختار ہے یہاں بھی نصب مختار کیونکہ استفہام کے بعد اکثر فعل ہوتا ہے استفہام کے بعد اکثر فعل ہوتا ہے، اس لیے اگر رفع پڑھیں تو پھر بعد فعل نہیں آئے گا نصب پڑھیں تو بعد میں کیا ہوگا فعل آئے گا، کیونکہ اس کا عمل مقدر ہے نا جی۔ تو پھر کس پر داخل ہوا فعل پر داخل۔ فعل ہاں جی جلدی کر دی تیسرا مقام ان مقامات سے جہاں نصب مختار ہے وہ یہ ہے کہ معوذ میرا جو ہے وہ حرف استفہام کے بعد آئے، شاباش تو یہاں حرف استفہام کے بعد شاباش تو یہاں بھی نصب مختار ہے اس لیے کہ استفہام جو ہے وہ استفہام کے بعد بھی اکثر فعل ہوتا اکثر ہے فعل ہوتا ہے، جیسے ازیدن ازیدن فضربتہ، ادو گی زیدن ضربتہ یا رفع کتے پڑ گئی وچ زید زیدن ضربتہ، بے زید نو کٹیا ہی تو یہاں یہ معوذ میرا جو ہے یہ حرف اس پر حرف استفہام آیا ہوا ہے تو لہذا یہاں نصب مختار ہے، و اذا شرطیات معوذ میرا پر اذا شرطیہ آ جائے معوذ میرا پر اذا شرطیہ آ جائے، اب نصب مختار ہے کیا کہ جی معوذ میرا پر اذا شرطیہ آ جائے تو اب بھی نصب مختار ہے، تو شرطیہ آوے گا تو پھر نال جزا بھی تھی ہونی ہے نا او اذا زیدن ضربتہ اضربو کا جب زید مارے گا تو اس کو تو کٹے سو میں تیکوں سنیں جی تو یہاں نصب مختار ہے مختار ہے، سمجھا کیونکہ اذا شرطیہ کے بعد بھی اکثر کیا آتا ہے فعل آتا ہے اصل سارے نے غرض کٹھی دلیل آ رہی ہے کہ ہاں جی کیا کہ جی چوتھا مقام اذا شرطیہ کے معوذ میرا جو ہے اس پر اذا شرطیہ آ جائے تو اب بھی نصب مختار ہے، اب بھی نصب مختار ہے مولوی غلام حسین اس لیے کہ اذا شرطیہ جو ہے وہ اکثر فعل پر آتا ہے، مثال دے نا جیسے مثال جیسے اذا زیدن ضربتہ ضربو کا، اضربو کا تو یہاں چونکہ معوذ میرا یہ دیکھنا زیدن ضربتہ ساری شرطیں ہیں کہ کون ہے گیا تو یہ کس کے بعد ہے اذا شرطیہ کے بعد اس لیے نصب مختار ہے اور وحیثو معوذ میرا حیثو کے بعد آ جائے معوذ میرا ایسو کے بعد آ جائے، اب بھی نصب مختار ہے جی معوذ میرا حیثو کے بعد آ جائے تو اب بھی نصب مختار ہے، حیثو زیدن تاجدہ اور جتھے تینو زید ملی ان دی عزت کریں جتھے تینو زید ملے ان کی عزت کرے، اس وقت کی کری ہوں دی عزت کرے، عزت کری بے مطلب ہے جی ہاں بھی شابہ کیا کیا جی اور مقام جہاں نصب مختار ہے شابہ 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 معوذ میرا پر حیثو آ جائے تو اب بھی نصب مختار ہے، جیسے حیثو زیدن تاجدہ فاکرمہ، شابہ شابہ اب معوذ میرا زید اس پر حیثو آیا ہوا ہے تو لہٰذا یہاں بھی نصب مختار ہے، وفی الامر والنہی معوذ میرا امر میں آئے بعد نہیں معوذ میرا امر میں آئے معوذ میرا نہج میں آئے تو اب بھی نصب مختار ہے کیا کہ جی
माउज में मेरा अमर में आए और नाज में आए तो अब भी नसब मुख्तार यानी माउज मेरा के बाद फेल अमर हो या माउज मेरा के बाद फेल नाहय हो तो अब भी नसब मुख्तार है। उच्ची आखना मा उज़मेरा के बाद फेल अमर आए हो या या फेल फेल नाज हो तो अब भी नसब मुख्तार अब है। भी नसब नसब मुख्तार है। मुख्तार है ओ वे खाशिए उत्ते ज़ैदन इज़ रिब हो ज़ैद कुत्ते नु ज़ैदन ला तज़रिब हो ज़ैद खबरदार ना मारी इनू सुनी। जी अब इसके बाद कौन है अब अमर और ना है तो यहाँ क्या मुख्तार है नसब मुख्तार है। नसब मुख्तार है। अगे कट्ठी दलील दी है सारियां दी क्योंकि ये जितने आ रहे हैं मकाम सारे ये फेल के मकाम है। किसके हैं? फेल के तो मकाम फेल का मकाम तब भी बनेगा कि इसको मनसूब पढ़े फेल मुकद्दर माने और अगर इसको मरफू पढ़े तो फेल का मकाम तो नहीं बनेगा ना। ऐ शाबाश है जी। ओ माना करो बेकन 8 नंबर आशिया व यख्तनस भाई जी जब फारिग हुए मुसन्निफ अलैहि रहमा रफ़े के इख्तियार के बयान से तो शुरू होते हैं नसब के इख्तियार में और मुकद्दम किया रफ़े के बयान को चूँकि वो थोड़े शांत नसब दे चोखे ने और बावजह शर्फ इस्तिग़ना उसके हज़फ से और रफ़े में चूँकि हज़फ को नहीं होता इस वास्ते उन्होंने तरजीह उन्होंने पहले बयान किया है जी। और तकदीर से फारग है यानी ये सारियाँ सूरत यानी जायज़ है रफ़ा बिल इब्तिदा जी और अदम मवाने और मुख्तार है केड़ी शय नसब बिल अतफ या और पहली सूरत पहली बसबब इसम के अत इसम मज़कूर के अतफ के बगैर उथे अम्मा तेज़ा को नहीं आए पे जी ये ना होन तो ताएं ता मुख्तार है तो अतफ है किस पर जुमला फेलिया पर तनासुब के लिए क्योंकि ये तनासुब अमर मतलूब है अरबियों के नज़दीक क्योंकि तनासुब बैनल जुमला तैन मातूफ़ा तैन कि दो में इसमी होन या दो में फेलिए होन समझाई ना जी या गैर ज़ालिक ये मुहस्सनातुल वसल बेलतफ से है मुख्तर मान जी मसला आवेगा जी। ऐ शाबाश है जी सुनियो गल इला आखिर ही इंदा माना कर और मुख्तार है नसब और मुख्तार है नसब अतफ के सबब जुमला फेलिया पर अतफ के सबब जुमला फेलिया तो क्यों नसब मुख्तार दलील दी थी बखरी बावजह तनासुब के बावजह तनासुब के इंद दलील मुक गई थे माना कर इसदा और मुख्तार है नसब अतफ के सबब जुमला फेलिया पर बावजह तनासुब के और मुख्तार है शाबाश शाबाश नसब के सबब जुमला फेलिया पर बवजह तनासुब के और अरफ़े नफ़ी के बाद हरफ़े नफ़ी के बाद और अरफ़े इस्तिफ़ाम के बाद और हरफ़े इस्तिफ़हाम और इज़ा शर्तिया के बाद और इज़ा शर्तिया के और हैसो के बाद और हैसो के और अमर में और अमर में और इनके बाद नहीं ये ना होते होने होना है मतलब बात ठोक दे हो जी और अमर में और अमर और नाहज में इन सारे में किए नसब मुख्तार क्योंकि ये क्योंकि ये फेल के मौक़े हैं फेल के मौक़े हैं क्या हैं फेल के मौक़े और थले बेक ए हाजिल मवाज़े हो यानी हरफ़ इस्तिफ़हाम हरफ़ नवीज़ा शर्तिया है सो अमर ना इससे पहले ये सारे फेलां दियां जगह ने सारियां फेलां दियां जगह ने। हाँ जी शाबा जी। और हरफ़े नफ़ी के बाद और इस्तिफ़हाम के बाद और इज़ा शर्तिया के बाद और हैसो के बाद और अमर में और नाहज में क्योंकि ये ये मौक़े हैं फेल की जगह हैं। शाबा बने क्या शाबा इस्तिफ़हाम के बाद और इज़ा शर्तिया के बाद और हैसु के बाद और अमर और नाहज में क्योंकि ये फेल के मौक़े हैं। किस बच्चों पलाओ जे तो जो जी और जान इस बात को कि जायज़ है इस इसम में इसम मज़कूर बेशरायत ही में क्या जायज़ है नसब बतौरे मफ़ऊल इजाज़त जैसा कि हमने पीछे जिक्र कर दिया है वो तो जायज़ है ही है और जायज़ है इसमें रफ़ा भी बतौरे इब्तिदा यानी इनू मुब्तदा रब मरफू पढ़ के मुब्तदा ते माँ बाद नू खबर ये भी जायज़ है इनू मनसूब पढ़ के फेल मुकद्दर दा मफूल भी बनाना ते अगले नू तफसीर बनाना ये भी जायज़ है लेकिन मुख्तार है इस इसम मज़कूर में जो कि जिसके बाद मज़कूर है बाद उसके फेल
کیا مختار ہے رفع بالابتدا کیا مختار ہے رفع بالابتدا یعنی بوجہ ہونے اس اسم کے کیڑی شے مبتدا اور وہ فعل جو مذکور ہے بعد اس کے وہ اندی کی بنے گا ایک قدوں عند عدم کرینہ تے خلاف ہی یعنی عند انتفاع کرینہ تے خلاف رفع کے خلاف کا کرینہ کوئی نہیں ہے ان دی مثال ہی جیسا کہ زید ضربتہ زید ضربتہ کیونکہ رفع اور نصب جائز ہیں دونوں اس میں اور رفع کے خلاف کا کرینہ منتفی ہے یہاں پس رفع اولا ہے اس لیے کہ نصب میں لازم آتا ہے کیڑی شے ناصب کا حذف کرنا اور اصل حذف ہے کہ عدم حذف میں حذف ہے عدم حذف اور رفع سلامت ہے اس حذف سے لہذا رفع مختار ہے کیڑا زید ضربتہ میں جی۔ کندے وچ زید اور جڑی پہلی مثال سے بالکل توتی تاتی یا وقت پائے جانے کرینے کے جو اقوا ہو اس سے یعنی نصب کے کرینے سے کس سے نصب کے کرینے مطلب کیے یعنی جب پائے جائیں دونوں کرینے کیڑے دونوں رفع کا کرینہ اور نصب کا کرینہ لیکن رفع کا کرینہ کس سے کرینے سے اور یہ دو جگہوں میں ہوتا ہے اور یہ دو جگہوں میں ہوتا ہے سنیا جی دو جگہ کیڑیاں جی ایک اما تے قضا مفاجاتیہ اور کیڑیاں دو جگہ کیڑیاں الموضع الاول پہلی جگہ جیسے اما جو اما مقارنہ ہے کس کے ساتھ غیر طلب کے ہاں جیسے کہ جاءنی زید و امر میرے کو دوویں آئے اما زید فضربتہ و اما امر فاکرمتہ اے میرے کو زید اور امر بہرحال زید پسوں کو میں چھتر پھیرے بہرحال امر انہوں پھر میں صفے تے بہا دیتا اچھا جی بس یہاں پائے گئے ہیں دونوں کرینے جی ہن دوویں کرینے ویکھنے نے پھر رفع دا کرینہ اقوا ویکھنا کوڈی کھڑانی ہے تو لٹھا دینا ہے جی اچھا جی توجہ کریں جی نصب کا کرینہ کیوں ٹھیک ہے با وجہ ہونے جملہ ثانیہ کے فعلیہ جملہ ثانیہ کے فعلیہ اور ویکھنا جانی زید و امرون یہ کیڑا جملہ ہے جملہ فعلی ہے تے اگوں جڑا نا اما آ رہے ہیں نا ہن دھیان کریں اور ہوگا جملے فعلیے کا عطف کس پر جملے فعلیے پر یہ اما میں عاطفہ ہوندا کہ کوئی نہیں ہوندا ہوندا ہے جی کہ نہیں ہوندا اما کو نہیں ہے وچ او کو نہیں اما زیدن فضربتہ و اما امر فاکرمتہ سمجھے نا جی اے جانی زید و امر فعلیہ بن گیا نا تے اگلا جڑا ہے نا جی اونوں کدے مرفوع پڑھیے جی کی پڑھیے مرفوع پڑھیے نہ منصوب پڑھیے منصوب کی پڑھیے منصوب تے پھر اے بنے گا زیدن یہ بنے گا زیدن زیدن کیونکہ ضرب تو اندر اتے آوے گا جی پھر اے ہوئے گا اور یہ ہو جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم فعلیے کے عطف سے کس پر فعلیے پر فعلیے پر اور رفع کا کرینہ بھی موجود ہے اس لیے کہ اما نہیں واقع ہوتا بعد اس کے فعل مگر کدی کدائیں جاننا جی بہت کم جی ہن اما آندا میرے بعد کی ہوے اسم ہوے یعنی مرفوع ہوے تے ما قبل دا تعلق آندا ہے کہ کی ہونا چاہیے فعل ہوے لیکن رفع کا کرینہ اقوا جی کیویں اقوا ہے با وجہ ترجیح پا جانے رفع کے کرینے کے بسبب سلامتی اس کے حذف سے تے جے مرفوع پڑھیے تے دے وچ ترجیح ہے کہ حذف لازم نہیں ہوندا تے جے نصب پڑھیے تے حذف لازم ہوتا ہے اے وجہ ترجیح ہو جی پس مختار ہو گئے اس میں رفع بہرحال مقید کیا کس کو اما کو کس کے ساتھ غیر طلب آکھے نا غیر تل اس لیے کہ جب ہو اما کس کے ساتھ طلب کے ساتھ جیسا کہ تیرے قول میں ضرب تو زیدن اما امرن فا اکرم تو ہاں فاکرم ہو یہ غلطی جی اچھا جو دھیان کرو اے دیکھو جیسے تیرا قول ضرب تو زیدن اما امرن او زیدن دی گل نہیں تو مفعول بھی ضرب تو دا اما امرن فاکرم ہو جی بہرحال امر پس عزت کر تو اس کی پس اس وقت مختار ہے کون سب ایتا واسے قید لائی سی یہ اس لیے کہ اگر رفع دے ہم کس کو زید کو او زید کو نہیں
ایتھے بھی غلطی جے او امرن کو جی۔ کس کو امرن کو امرن کو سمجھو نہیں بھیجے ٹھیک کر لو سارے شابہ رفع دیں کس کو ہم امرن کو امرن کو بال ابتدا تو ہو جائے گا اے فاکرم ہو جملہ انشائیہ خبر بن جائے گا جی۔ کہ نہیں بنے گا کیونکہ امر تو بن گیا مبتدا تو جملہ انشائیہ کی بنے گا خبر اور وقوع جملہ انشائیہ کا خبر یہ مستبعد ہے جداً وہ سمجھ لگی جے او یا غلطیاں ٹھیک کرنے تو بعد اچھا جی اور ادھر وے کہ اگر اس کو کیا پڑھیں نصب دیں کیا کریں نصب دیں تو پھر حذف لازم آتا ہے کہ نہیں آتا تو بیان نے حذف کثیر شائع ہے عربیوں کے کلام وہ تو ہوندا رہندا ہے کہ کوئی نہیں ہوندا ہوندا رہندا ہے جی پس ہو جائے گا یہاں نصب کا کرینہ اقوا رفع کے کرینے سے اور جدو بعد انشاء آ گیا اے وجہ بنی باقی مراد یہاں غیر طلب سے دو نہیں کیڑے کیڑے امر اور ناراض اور دعا نال فقط استفہام تمنی ترجی یہ نہیں ہے گے اس لیے کہ استفہام تمنی ترجی ان کے لیے صدر کلام ہے پس ممتنع ہوگی تسلیت ان کی اپنے ما قبل پر اور نہیں ہوں گے یہ اس باب سے اچھا جی نہ دوسرا مقام دوسرا وَإِذَا لِلْمُفَاجَاتِ یعنی اور اسی طرح مختاری کیڑی شے رفع رفع و صورت میں جب کہ واقعہ و اسم کس کے بعد اضاف جائیہ کے بعد جیسا کہ خرج تو فَإِذَا زید لَقِيتُهُ اتنے میں ہے نا جی ایشا بس ہے پس یہاں بھی دو کرینے نہیں نصب کا کرینہ بے حذف الفعل لامل او فاجری عطفائی تاکہ عطف فعلیے کا فعلیے پر ہو جائے جی او خراج تو جملہ فعلیہ جو سمجھا کے آئے ہوں عطف فعلیے کا فعلیے پر اور رفع کا کرینہ بھی موجود ہی کیڑا کہ اذا تقاضا کرتا ہے کہ میرے بعد اسم مرفوع ہونا چاہیے سمجھائیو پس زید مرفوع بالابتدا ہو جائے گا تے رفع کا کرینہ ترجیح پا گیا کیونکہ رفع والی صورت میں حذف کوئی نہیں ہے نصب والی صورت میں حذف ہے اے وجہ ترجیح جی اے کیے وجہ ترجیح اے آ گئے نہیں دو مقام جتھے کی ہونا ہے رفع رفع مختار تے ہے نصب جائز ہے اما کے بعد آئے معوض میرا بعد میں امر نہ نہ ہو ایتھے رفع مختار اضاف جائیہ کے بعد آئے معوض میرا تے ایتھے بھی رفع مختار رفع مختار اگے جی اور مختار ہے نصب مع جواز الرفع ایک کتھے بالعطف علی جملۃ فعلیۃ یعنی جب کہ معوض میرا سے پہلے کیا ہو تو یہاں کیوں نصب مختار ہے تناسب کے لیے جملہ تین کے درمیان ایک معطوفہ جڑا اے معوض میرا والا ہے ایک معطوف علیہ جیسے خرج تو فزیدن لقیتہ خرج تو فزیدن لقیتہ امتحان کریں خرج تو فزید کیونکہ وچ اضا کو نہیں آیا پیا فزیدن لقیتہ پس زید جائز ہے رفع اس کا بالابتدا کیونکہ حذف سے سلامتی ہے سمجھے نا جی لیکن عطف کی مناسبت جملہ تین کے درمیان تقاضا کرتی ہے اس کی نصب کا اور کرینہ تقاضا کرتا ہے کس کا نصب کا اقوا رفع کے کرینے سے کیونکہ حذف کثیر شائع ہے کلام عرب میں کوئی پرواہ نہیں اور موافقت جملہ تین کے درمیان امر مہم ہے ان کے درمیان تاکہ دلالت کرے کس پر تاکہ دلالت کرے اتفاق پر بس اگلا جملہ پتر پلے بنو یاد کرو وَالْاتِّفَاقُ بَيْنَ الطُّلَبَاءِ خَيْرٌ مِّنَ الْكُرْلِ جی جملہ سوادی کی نہیں مولوی جی جی کی الاتفاق بین الاصحاب خیر من الافتراق یاد راسی کہ کوئی نہیں اے سنگی ہیں جملے فعلی آپ ہی سنگی ہونے نا والے نے اتفاق کرنا بہتر ہے افتراق نہ ہو جی کی جملہ کیویں مولوی جی والاتفاق بین او باو رہن دے الاتفاق بین الاصحاب خیر من الافتراق اور اسی طرح مختار نصب حرف نفی کے بعد کس کے بعد حرف نفی کے بعد جیسے ما زیدن ضربتہ ولا امرن اہنتہ میں نے بریکٹ لکھن دو جملے جی اور حرف استفہام کے بعد بھی کیا ہے نصب مختار ہے جیسے ازیدن ضربتہ تو نہیں آکھنا
کوئی استفہام ہے نہیں کیا میں نے مارا زید کو؟ نہیں وہ پوچھ رہے ہیں ان کو. اچھا جی. اور اذا شرطیہ کے بعد بھی نصب مختار ہے. جیسے اذا زیدن تجد ہو فاکرم ہو، اور حیث ہو کے بعد بھی نصب مختار ہے. جیسے حیث ہو زیدن تجد ہو فاکرم ہو، اور امر اور نہج میں بھی نصب مختار ہے. یعنی مختار ہے نصب اسم مذکور میں جب واقع ہو اس کے بعد کیڑی شے. امر یا نہج. جیسے زیدن اضرب ہو، زیدن لا تضرب ہو. ایتھے کیوں نصب مختار ہے ساریاں صورتاں وچ؟ کیونکہ یہ مواقع الفعل ہیں، واقع الفعل یہ علت ہے کل کی. یہ علت ہے کل کی. یعنی مختار ہے نصب رفع پر، رفع غیر مختار تے نصب. مختار ان سارے مواضع میں ان سارے مواضع میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس لیے کہ وہ مواضع ہیں کس کے؟ فعل کے وقوع کے. اور ہوگا اسم منصوب مفعول